بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کے بنیادی اور اہم ترین کردار کے بارے میں ایک اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ایک قیدی کو سزا سناتے ہوئے پورا نظام اس قیدی کے خوف سے کانپ رہا ہے۔ سسٹم کا پالا پہلی بار ایک آہنی اعصاب کے بندے سے پڑا ہے تو پورا نظام ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیا عدلیہ، کیا بیوروکریسی، کیا پولیس، کیا خفیہ ایجنسیاں، کیا پارلیمنٹ اور کیا میڈیا، سبھی بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ اس سسٹم کو، اس نظام کو جن لوگوں سے مل کر کام کرنے کی عادت تھی، وہ تھوڑی سختی کے بعد ہی ڈیل کر کے کبھی جدہ اور کبھی لندن کی عشرت گاہوں میں پناہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ ان کا نام اور سیاست بھلے ہی تباہ ہو جائے، یہ اپنا کاروبار بچا لیتے تھے۔ مگر جس بندے کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی نہ تو کوئی فیکٹریاں ہیں، نہ کاروبار، اس کا واحد اثاثہ اس کی ساکھ اور مقبولیت ہے۔ اس کی واحد دولت جو ہے وہ عوام پر اس کا اعتماد ہے۔ اس لیے وہ اپنی ساکھ اور عوام کے اعتماد پر رتی برابر بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کسی کے ڈیل کے نتیجے میں، کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں لندن تو کیا اپنے گھر بنی گالا بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ جب کوئی پوری بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، ایسے وقت میں چپ رہنا مصلحت نہیں، کفر سمجھتا ہے وہ شخص۔ اس لیے نظام کے رکھوالوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا۔ وہ اس بہادر کو سزا دینا چاہتے ہیں تو انہیں کئی وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ فی الحال پورا نظام جو ہے وہ ایک بہادر کے سامنے وسوسوں کا شکار ہے اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ مؤخر ہونے پر اس کیس کے میرٹ پر زیادہ بات ہی نہیں ہو سکی۔ یہ ایسا بیہودہ اور لایانی قسم کا کیس ہے کہ سرکاری وکیل نے بھی عدالت میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ان کا کیس کرپشن یا خرد برد کا نہیں ہے۔ تو پھر پاجی کہدا ہے جے کرپشن دا تو خرد برد نہیں ہے، پھر کس چیز کا ہے؟ اچھا، نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز نے بھی عدالت میں جو دلائل دیے، حتمی دلائل دیے، اس میں بتایا کہ ہمارا کیس پیسوں یا کرپشن کا نہیں ہے، بلکہ اختیارات کا استعمال کر کے 190 ملین پاؤنڈ کی کابینہ سے غیر قانونی منظوری لی گئی ہے۔ اصل ہمارا کیس یہ ہے۔ حضور والا، اگر تو الزام یہ ہے کہ عمران خان نے کابینہ سے غلط منظوری لے کر ملک ریاض سے حاصل ہونے والی رقم کو اس کے بقایا جات کی ادائیگی میں ایڈجسٹ کروایا ہے، تو پھر تو اس کا حل بہت آسان ہے۔ اور کسی نے بالکل درست سوال اٹھایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کا اجلاس بلائیں اور یہ معاملہ نئے سرے سے اس کے سامنے رکھیں۔ کابینہ پچھلے فیصلے کو ریورس کرے اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیں۔ یہ رقم ابھی بھی اسٹیٹ بینک کی تحویل میں ہے نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے بعد 3 حکومتیں بن چکی ہیں، جن میں 2 شہباز شریف کی اور 1 نگران۔ کسی ایک کابینہ نے بھی اس معاملے کو ریورس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان ٹرانسفر ہی اس شرط پہ کیے گئے تھے کہ وہ ملک جو ہے وہ اس کی رازداری رکھیں گے اور ملک ریاض کے واجبات کی ادائیگی کے لیے ہی استعمال ہوں گے۔ یہ گارنٹی برطانوی ایجنسی نے حکومت پاکستان سے لی تھی، تب جا کر ملک ریاض کی طرف سے یہ رقم پاکستان آئی تھی۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ ریت کے محل پر پروپیگنڈے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، یوں کہہ لیں۔ حکومت بھی جانتی ہے کہ یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ایک پیشی کی مار نہیں ہے۔ حکمرانوں کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہے کہ 3 سال کے دوران عمران خان پر کرپشن کا کوئی ایک مقدمہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ یقین کریں، اگر القادر ٹرسٹ کیس میں کوئی جان ہوتی ہے، اس میں عمران خان نے کوئی کرپشن کی ہوتی، تو اس کے بعد حکمرانوں کو عمران خان پر مزید 250 مقدمے قائم نہ کرنے پڑتے۔ آج حالت یہ ہے کہ حکمران ہی نہیں، جج بھی القادر کیس کا فیصلہ سنانے سے کترا رہا ہے، جبکہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ چھیتی کرو، جلدی کرو بھائی، کیس کا فیصلہ سناؤ تاکہ وہ کسی ہائی کورٹ میں جائے اور دنیا کو بتائیں کہ حکومت اخلاقی طور پر کس پستی میں گری ہوئی ہے۔ اس بارے میں ناظرین یہ بھی سن لیں کہ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح تیسری بار القادر ٹرسٹ کا جو کیس کا فیصلہ مؤخر ہوا ہے، صرف اسی ایک چیز پر ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ اڑ جائے گا۔
اچھا ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ 17 تاریخ کو دانستہ طور پر یہ تاریخ رکھی گئی ہے فیصلہ سنانے کے لیے کہ 17 تاریخ کو اسلام آباد میں 5 جو نئے ججز کی انڈکشن کی جائے گی، اور پھر یہ اتنے دن مل جائیں گے۔ اگر یہ کیس کا فیصلہ جلدی سنا دیا جاتا تو پھر فوری طور پہ جو ہے وہ 1 یا 2 تاریخوں میں اسلام آباد کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بھی بینچ بنتا اس نے اڑا دینی تھی سزا۔ تو جان بوجھ کے ان 5 ججز کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ 17 تاریخ کے بعد وہ فوری طور پہ وہ ہو جائے، ان کی انڈکشن ہو جائے۔ 2-3 دن لگ جائیں گے اور 2-3 دن ہی کیس پیش کرنے میں لگ جائیں گے، تو وہ جو نیا بینچ بنے گا، جو اس کا ڈویژن بینچ بنے گا، اس میں یہ فیصلہ کر کے تو جو ضمانت کی درخواست ہے وہ اڑا دی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک تھیوری پیش کی جا رہی ہے۔ اب اس پہ کتنا عمل درآمد آسان ہے یہ آنے والے ہفتے میں پتہ چل جائے گا۔ اگر ناظرین القادر ٹرسٹ کیس کے بوگس ہونے کا اندازہ صرف اسی ایک بات سے لگا لیں کہ حکومت کے حامی جن اخبارات اور ٹی وی چینلز نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسے عمران خان کی کرپشن کا سچا اور حقیقی ترین کیس بنا کے پیش کیا جائے، مگر یہی اخبار اپنے لنڈن ایڈیشن اور برطانیہ میں چلائے جانے والے چینل پہ القادر ٹرسٹ کے بارے میں بالکل گونگا ہوا، بالکل چپ، بالکل ہونٹ سی لیے۔ نہ اخبار میں کوئی سٹوری ہے، نہ ٹی وی پر کوئی مباحثہ ہے جو لندن میں شائع اور نشر ہو رہے ہیں۔ بالکل اس حوالے سے میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ اسی اخبار میں یعنی جنگ میں ایک سٹوری شائع کی گئی ہے جس میں صحافی فخر درانی نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ کے ادارے این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان بیرسٹر شہزاد اکبر نے ڈیل کرائی تھی۔ اس پر شہزاد اکبر صاحب نے اس اخبار اور صحافی کو چیلنج کیا، اور کیا مزے کا چیلنج کیا ہے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ وہ یہی بات اپنے لندن ایڈیشن میں یعنی جنگ کے لندن ایڈیشن میں لکھ دیں اور پھر شغل دیکھیں۔ اب اس چیلنج پہ اخبار اور اس کی جو انتظامیہ ہے اس کو سانپ سونگھ گیا ہے، وہ ابھی تک تاحال ابھی تک بالکل خاموش ہے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں یہ خاموشی ٹوٹے گی، کیونکہ وہ بیرسٹر شہزاد اکبر کو راتوں رات کروڑ پتی ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے اور خود کو کنگال نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ کیس سیدھا شہزاد اکبر جیت جائیں گے اگر یہ جنگ جو ہے یہی سٹوری لنڈن ایڈیشن میں چھاپ دیتا ہے۔ اچھا ناظرین، ملک ریاض صاحب کی جو مخبری کیا ہے، اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک تو کئی دوستوں کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک شدید سیریس قسم کے عارضے میں لاحق ہیں، ان کو پارکنسن ہو چکی ہے ملک ریاض کو، اور یعنی جو چودھری شجاعت صاحب کو بیماری ہے، اور انہوں نے پچھلے دنوں اپنے دوستوں سے ملاقات میں بتایا ہے کہ وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور وہ پاکستان اڑ کر جانے کے لیے بےتاب ہے، اور وہ سب کچھ کھول کر بتا دینا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ سچ جو ہے وہ کھول کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کیس میں کس کا کیا کردار تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان حالات میں پاکستان نہیں آ سکتے، اور جو طاقتیں ان کو باہر رکھنے میں کامیاب ہو رہی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ملک ریاض جیسے بندے نے آ کے بتا دیا تو وہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ ایک ملک ریاض نے اور بات کی ہے، انہوں نے اپنے دوستوں کو دبئی میں بتایا ہے کہ یہ سسٹم جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ سسٹم کس کی وجہ سے جائے گا تو انہوں نے پنجابی میں جواب دیا ہے کہ وڈے ٹاوراں دیاں بنیاداں تگڑیاں نہ ہون تو ٹاور آپ ہی ڈگ پیندا، یہ سسٹم اپنے بوجھ تلے ہی گر جائے گا۔ یہ ریاض ملک صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا ناظرین، سپریم کورٹ میں کسٹمز سے متعلق ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے بڑی امپورٹنٹ قسم کا ایک سوال اٹھا دیا، اور یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب 26ویں آئینی ترمیم کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے، اس عدالت میں الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیار کی شقوں کے خلاف ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے اس معاملے پر بیرسٹر صلاح الدین سے 15 روز میں جواب طلب کر لیا۔ اچھا ناظرین، ہائی کورٹ میں 38 ججز کی تقرری کی جانی ہے جس کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اتنی نظر کرم کیوں ہے، اتنی شفقت کا مظاہرہ
اتنی پھرتیوں کا مظاہرہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کو جہاں 4 نئے ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ 17 جنوری کو طلب کیا گیا. اب حیران کن طور پر اس اجلاس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج محسن اختر کیانی کو دعوت ہی نہیں دی گئی، جو کہ ایک آئینی ضرورت ہے اور آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. میں حیران ہوں کہ اب تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا مکروہ جج جو ہے وہ بھی موجود نہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے ابھی کل ہی سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹر سے ملاقات میں آئین کی سربلندی کے دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بہرحال یہ بھی حیران کن ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ لوگ تو کہیں گے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججز جو ہے ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کے قاضی کے منصوبے پر ابھی تک عمل درآمد جاری ہے. جو نامکمل ایجنڈا قاضی چھوڑ کر گئے تھے اس کی تکمیل جو ہے وہ نئے چیف جسٹس صاحب کے ہاتھوں کروائی جا رہی ہے. لوگوں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے؟ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن 4 ججز کو لایا جا رہا ہے انہوں نے تو پیش کی مبارکبادیں بھی وصول کرنا شروع کر دی ہیں. عمران خان کے دیکھیں ناظرین ذرا غور فرمائیے، یہ 4 میں سے 4 نام فائنل ہو چکے ہیں. ان میں سے 3 جو ہے عمران خان کے خلاف فیصلے دینے والے جو ہیں وہ 3 ججز ہمایوں دلاور، شاہ رخ ارجمند اور اعظم خان، ان کو ترقی دے کر ہائی کورٹ لایا جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ لایا. یعنی اندازہ کریں کہ رتی سے رتی برابر بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی اس پورے نظام کو کہ کم از کم آپ 4 میں سے 3 کھلم کھلا ننگے چٹے انداز میں ان لوگوں کو آپ ترقی دے رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلے سنائے ہیں. اور چوتھے جج کے لیے ایک وکیل صاحب فیورٹ ہیں جو ان دنوں تمام ٹی وی چینلز پہ 26ویں ترمیم سے لے کر آئین پر شب خون مارنے کے لیے بنائے گئے ہر قانون کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ وکیل صاحب. اور ناظرین میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگلے مرحلے میں اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا اور ان کی جگہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک سینئر جج کو لے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا. ان صاحب کی ان ہائی کورٹ کے ان جو جج صاحب ہیں ان کی اعلیٰ ترین شخصیات سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لمبی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وعدے وعید بھی ہو چکے ہیں، سب کچھ کہا جا چکا ہے، سب کچھ سنا جا چکا ہے. بہرحال دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. ناظرین حنیف عباسی صاحب کا فرمان سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سالہ شہباز اقتدار کے دوران ہونے والی جو معاشی ابتری ہے، ہر کوئی جو ہے وہ جس پہ شرمندگی نہیں ہے بلکہ ان کھلے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان 2 سالہ جو شہباز شریف کا دور ہے اس میں ہونے والی جو معاشی ابتری ہے اس پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ یہ ابتری جو ہے ہمیں عمران خان نے تباہ حال معیشت کی صورت میں دی تھی. یعنی آپ کو ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہے. ڈھٹائی اور میں کیا کہوں اب بغیرتی جو ہے وہ انسان کی آنکھیں بند کر دیتی ہے. انسان سیدھی بات کا الٹا اور الٹی بات کا سیدھا مطلب نکالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ دودھ والا رات گئے ذرا بیل دیتا ہے تو بیوی سو رہی ہوتی ہے تو شوہر جو ہے وہ بیوی کی شال لے کے دودھ لینے چلا جاتا ہے. تو جب وہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا دودھ والے کو، جب وہ دودھ لے کے مڑتا ہے تو دودھ والا پیچھے سے کہتا ہے ڈارلنگ ناراض ہو، آج لفٹ ہی نہیں کرا رہی. تو وہ چپ کر کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. تو بیوی کہتی ہے خیر ہے کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتا ہے ہنسنا کیا ہے، میں تمہاری شال لے کے باہر دودھ لینے گیا تھا تو وہ پاگل سمجھ رہا ہے کہ اس کی بیوی اور تمہاری بیوی کی شال ایک جیسی ہے. تو ناظرین جب انسان کی جو عزت نفس ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر یہ بھول جاتا ہے بندہ. ظاہر ہے بھولنا ہی پڑتا ہے کہ 5-5 ہزار ووٹ لے کے جب آپ اسمبلیوں پہ اور وزارتوں پہ براجمان ہوں گے تو پھر کہاں کی عزت نفس. اچھا ناظرین بہرحال سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے. جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے ججز کے جو ریمارکس آ رہے ہیں ان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حکومت یہ کیس ہار چکی ہے اور یہ کیس لڑنے کا فیصلہ خواجہ حارث صاحب کے پروفیشنل کیریئر کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوگا. کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال ممدوخیل نے سوال اٹھایا کہ کیا کوئی اعلیٰ فوجی افسر آئین توڑ دے تو اس کی بھی سزا مقرر ہے.
جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ یہ سنگین غداری ہے جس کی سزا آرٹیکل 6 میں طے کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 آئین کی تمام شقوں پہ حاوی ہے. یہ کیس جس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے یوں لگتا ہے ناظرین کہ خود حکمران بھی سویلین کے ملٹری ٹرائل کی مصیبت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے عالمی سطح پر نکلنے والے نتائج اتنے خوفناک ہیں کہ ریاست اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. اس لیے یہی لگتا ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دے کر آئینی بینچ کی ساکھ جو ہے وہ کچھ بہتر بنا لی جائے گی تاکہ آئندہ من پسند فیصلے لینے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا ناظرین، ایک اچھی خبر یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ ایف بی آر نے اپنے افسروں کے لیے 1010 نئی برانڈ نیو چمچماتی ہونڈا سٹی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. ایف بی آر ترجمان کے مطابق گاڑیاں ملنے سے فیلڈ افسران کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی. ترجمان نے کیا اچھی بات کی ہے، مگر نہ جانے کیوں ان گاڑیوں کی خریداری پہ پچھلے 48 گھنٹے سے سوشل میڈیا پہ پھر لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. حالانکہ ایف بی آر کے جو افسران ہیں وہ دن رات ایک کر کے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں. اب لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ افسران جو ہے وہ عوام کے لیے کتنی سہولت اور راحت کا باعث ہیں. دیکھیں نا، ان بابو لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں کو کتنا ریلیف ملتا ہے. یہی افسران ہیں جو لوگوں کو راستے دکھاتے ہیں کہ اگر سیدھا آپ 10 لاکھ روپیہ ٹیکس نہیں جمع کروانا چاہتے تو 50,000 روپیہ ہمیں دے کے اپنی جان چھوڑائیں. اس سے بڑا ریلیف یہ افسران جو ہے ایف بی آر کے، یہ عوام کو کیا دے سکتے ہیں کہ 10 لاکھ چھڈو اور سرکار کے خزانے میں 10 لاکھ ضرور جمع کرنا ہے، 50,000 ہمیں دے دیں، جان چھوڑائیں. اور اگر ان سے آپ ڈیل کر لیں تو ستہ ہی خیر ہے. اب دیکھیں مہنگائی کے اس دور میں یہ عوام کی تھوڑی خدمت ہے. اب یہی بابو لوگ اگر نئی گاڑیوں میں بیٹھ کے فیلڈ میں جائیں گے تو پہلے اگر وہ روزانہ 10 لوگوں تک پہنچتے تھے تو اب وہ فراٹے بھرتی نئی گاڑیوں پہ 40-50 کسٹمرز یا کلائنٹ کو بھگتا لیں گے، زیادہ عوام کی خدمت کر پائیں گے. تو اس سے قومی خزانے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ان ایف بی آر کے بابوؤں کی ذاتی زندگی تو کافی بہتر ہو جائے گی نا، اور عوام کو بھی زیادہ ریلیف ملے گا. تو مجھے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ بس تنقید کے نشتر اٹھاتے ہیں اور برسانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے انہیں کل تک اعتراض تھا کہ جی پی آئی اے کے افسر جو ہیں وہ پیرس جانے والی فلائٹ پہ اپنے اہل خانہ سمیت کیوں بیٹھ گئے، اور اب انہیں ایف بی آر کے محنتی افسروں کی گاڑیاں ملنے پہ اعتراض ہے. یہ سیدھا سیدھا حسد ہے. حالانکہ قومی خدمت کرنے والے ان ایف بی آر افسروں پر پوری قوم کو رشک کرنا چاہیے، فخر محسوس کرنا چاہیے. اچھا ناظرین، ملک میں رول آف لاء کی کیا حالت ہے، اس حوالے سے بھی یہ خبر سن لیں. سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے گزشتہ روز سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اور یہ آرڈر جاری کرنے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کو 1 سال لگ گیا. بڑے چیمپئن ہیں یہ جمہوریت کے. چلو پھر بھی جاری تو ہوئے، مگر اس پروڈکشن آرڈر کو کوٹ لکھپت جیل کی انتظامیہ نے اس انداز میں ماننے سے انکار کیا، اس بیہودہ اور رونت بھرے انداز میں انکار کیا کہ مطلب انہوں نے جو آرڈر آیا ہے اس کا انہوں نے جہاز بنایا، وہ پھینکا، جاؤ دوڑو. اور یوں سینیٹر اعجاز چودھری جو ہیں وہ سینٹ کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے. اسے کہتے ہیں ناظرین جمہوریت بہترین انتقام ہے. اور اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید صاحب جو ہیں ان پر یقین کریں کہ اس وقت جو ہے ایک ایک دن دونوں بیماری کے عالم میں، اور دونوں پر ایک ایک دن کی جو قید میں اضافہ ہے وہ ان کی صحت پر انتہائی بھیانک اثرات مرتب کر رہا ہے. چلیں آنے والے دنوں میں دعائی کی جا سکتی ہے کہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اچھا ناظرین، انتہائی معتبر ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک قرارداد کی منظوری کا امکان جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ قوی سے قوی تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس میں پابندیوں کی شکل میں پاکستانی حکومت کی کئی اعلیٰ شخصیات کو سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اثاثے اور جائیدادیں ضبط کر لی جائیں. ان تمام پاکستانی شخصیات کو میگنٹسکی ایکٹ کے تحت پابندیوں کے ذریعے ان کا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان پر پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں یعنی ٹرانس نیشنل ریپریشن کے الزامات ہیں.
یعنی اگر وہاں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی امریکنز جو ہیں، ان کے اگر یہاں پہ رشتہ داروں کو تنگ کیا گیا ہے کسی بھی الزام میں، سیاسی وابستگی رکھنے کے جرم میں، تو یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کہلاتا ہے۔ اور کانگریس نے گزشتہ سال انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جعلی انتخابات کے خلاف جو ہے وہ 901 HR پاس کی تھی، جس کی تفصیل میں پہلے بھی آپ کی خدمت پہ پیش کر چکا ہوں۔ دیکھیں آنے والے ایک ہفتے میں اس قرارداد کے نتیجے میں حکومت پاکستان پر کتنا دباؤ پڑتا ہے۔ آخر میں مبشر سعید کا ایک شعر سن لیں۔ شجر اداس ہیں لیکن بڑے خشوع کے ساتھ، شجر اداس ہیں لیکن بڑے خشوع کے ساتھ، سکوت اوڑھ کے ہر پل کلام کرتے ہیں، سکوت اوڑھ کے ہر پل کلام کرتے ہیں۔ تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ مصلحت میں رہو، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ مصلحت میں رہو، جہاں پہ جبر ہو پاگل کلام کرتے ہیں، جہاں پہ جبر ہو پاگل کلام کرتے ہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔